السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جہانگیر فائنلی ہمارے ساتھ ہیں, بڑی مہربانی ان کی. اور آج کی جو ویڈیو ہے, ویسے تو ٹاپک بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور سیریس ہے. فادر آف نیوکلیئر ویپن ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, خالق حقیقی سے جام ملے, اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے. کیونکہ انہوں نے جو پاکستان کے لیے کیا ہے, میرے نزدیک وہ بہت ہی بڑا کام تھا. انہوں نے اپنا کریئر وغیرہ سب داؤ پہ لگایا, اور مجھے لگتا ہے باحیثیت قوم ہم نے ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی. ہاں جہانگیر, یہ زیادتی یار اگر ہم عوامی طور پہ بات کریں نا کہ عوام کیا کہتی ہے, عوام کا جو لہجہ ہوتا ہے بات کرنے کا یا بات کو سیکھنے کا سمجھنے کا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. ان کے لاسٹ انٹرویوز آپ دیکھیں جس میں وہ گلا شکوہ کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. دوسری طرف اگر آپ مغرب کا پرسپیکٹو دیکھیں نا, یا ان ممالک کا نظریہ دیکھیں جو پاکستان کے مخالف ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت زیادہ ان کو جو ہے پروٹیکشن دی اور بہت زیادہ ان کو اون کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یونیورسل ٹروتھ کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک متھ ہے, یا آپ کا سچ ہے یا میرا سچ ہے. ایسا ہی ہے, جو حقیقت ہے وہ گرے میں لایا کرتی ہے. تو آج ہم بلیک اور وائٹ کو چھوڑ کے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا, آج ہم گرے پہ بات کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, جو ہوا وہ ان کے اچھے کے لیے ہوا یا نہیں ہوا, اور دنیا کیا کہتی ہے اس بارے میں. تو اس پہ آج بات کر لیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہم یہی ڈسکشن نیچے کر رہے تھے. اس ویڈیو کا آئیڈیا بالکل ایسے ہی تھا, اسپونٹینیس, جو ایک میرا طرز عمل ہے. تو بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہم نیٹ فلکس سیریز بنائیں تو وہ پابلو اسکوبار کی نیٹ فلکس سیریز کیا ہو گئی ہے. جتنی بھی آپ اسپائی والی یا بریجز آف اسپائی جو مووی ہے جو مجھے بہت پسند ہے, ان سب کو پیچھے چھوڑ دے گی. ایسا ہی وہ نیٹ فلکس مووی ایسا دھماکہ ہوگی, یا وہ نیٹ فلکس سیریز ایسا دھماکہ ہوگی کہ ہمیں جتنی بھی مغرب کی جو سیریز بناتے ہیں, ہوم لینڈ سیکیورٹی ہو گئی, وہ بہت چھوٹی لگنے لگ جائیں گی. تو میں نے کہا جہانگیر ایز اے ٹریبیوٹ بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان, کیونکہ انہی کی وجہ سے میرے حساب سے, میں جو جہاں تک سوچتا ہوں, اور بتا مجھے تو ایگری کرتا ہی نہیں کرتا, کہ ہم باحیثیت ملک سالمیت کی پوزیشن میں ہیں, وہ انہی کی مرہون منت ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انفیکٹ اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں نا, یا زندگی کے ان گوشوں کے بارے میں پڑھیں جو آج تک پبلک میں نہیں آئی ہیں یا عوام کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں دیکھتے ہیں, گرے میں نہیں دیکھتے. تو اگر آپ ان گوشوں کو ڈسکس کریں, کہ ان کی ان ہیروئک ایفرٹس کو ڈسکس کریں جو عوام تک نہیں پہنچی, تو یقیناً ہمارے سننے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. انہیں یہی لگے گا کہ وہ کوئی ایسی جاسوس فلم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ایلی کوہن کو پڑھتے ہیں یا سی آئی اے آپریٹر کو پڑھتے ہیں. جس ایلی کوہن کون ہے یار؟ ایلی کوہن جو ہے وہ جاسوس کی دنیا کا بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے اس کو. وہ اسرائیلی جاسوس تھا, اور یہ وہ جاسوس تھا جس نے عرب وار میں خاص طور پہ شام کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی, اس اکیلے شخص نے پورے شام کو شکست دے دی تھی. اچھا. وہ بہروپیہ بن کے گیا, وہ ایک ریفیوجی بنا شام کا, پھر وہ اس نے شام کی ملٹری تک جو ہے اپروچ حاصل کی, اور پھر گولان پہاڑیوں کی وہاں ان جگہوں تک جو ہے اس نے اپروچ حاصل کی, باقاعدہ ملٹری انوالومنٹ کے ساتھ سیرین آرمی کی, کہ جہاں تک وہاں کے شاید وزیر اعظم کو بھی اس دور کے جانے کی اجازت نہیں تھی. وہاں گیا, اس نے صرف نوٹ کیا کہاں کہاں جو ہے وہ گولہ بارود ہے, کہاں کہاں جو ہے ان کے توپ خانے, صرف میموری سے, پیور میموری سے. اور آ کے اس نے مورس کوڈ کے ذریعے اسرائیل کو جو ہے پیغام پہنچایا کہ یہ لوکیشنز ہیں, یہاں جو ہے ان کے جو ہے اپنا اسلحہ ہے, جو بھی ان کے ملٹری ٹیکٹکس وغیرہ جو ہوتے ہیں. تو وہاں انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا, اور ایک چند دنوں میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہ وہاں پہ پکڑا گیا, اس کو پھانسی ہوئی شام میں, اور بہت بعد میں اس کی لاش جو ہے وہ اسرائیل لائی گئی. لیکن آج بھی دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں بطور کورس پڑھتی ہیں ایلی کوہن کو. اور یہاں میں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی جاتی ہے ان حلقوں میں جو ان کو جانتے ہیں بہتر طریقے سے, کہ یہ وہ جاسوس تھا, بہترین جاسوس, جس نے جاسوسی کی تربیت حاصل نہیں کی تھی. یہ وہ بہترین نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا جو اس وقت تک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہی نہیں تھا. اور یہ وہ بہترین وہ نظام چلانے والا, پیپل مینجمنٹ والا تھا
کہ ایچ آر کر لیں, HR مطلب ہائی لیول کا ایچ آر جو ہر جینیس, میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جینیس مانتا ہوں, اس سے زیادہ جینیس بندہ کوئی نہیں تھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان, یہاں پہ تھوڑا سا ہم انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ تو تھے لیکن وہ دھاتی دھات کاری میں ماہر, پی ایچ ڈی بھی انہوں نے اس میں ہی کی تھی. اور پھر وہ ایک جرمنی کی کمپنی, دراصل وہ یہاں سے جب کراچی سے گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہالینڈ گئے, تو وہاں پہلے جرمنی میں تھے پھر ہالینڈ گئے, پہلے برلن میں تھے پھر ہالینڈ گئے. اچھا, وہاں سے پھر اپرینٹشپ شاید کی انہوں نے جرمنی سے. بہرحال جہاں جاب تھی ان کی وہ ہالینڈ میں تھی, اور یورینکو کمپنی میں تھے. وہ یورینکو جو ہے وہ اینگلو جرمن ڈچ کمپنی تھی, یعنی کہ 3 ممالک کی مشترکہ کمپنی تھی. وہ وہاں پہ ان کی جاب تھی, اور چونکہ وہ تینوں زبانوں میں عبور حاصل رکھتے تھے, جرمن بولتے تھے, ڈچ بولتے تھے, انگلش ہی بولتے تھے بہترین, تو انہیں جو ہے وہ ایز اے ٹرانسلیٹر جاب دی گئی وہاں پہ. کیا مطلب اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو ڈاکومنٹس آتے ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن کرنا, ان کو آگے جو ہے پہنچانا, وہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھی. وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ بلو پرنٹس دیکھے جہاں یورینیم کو جو ہے وہ فیول میں جو ہے کنورٹ کرنے کے, یورینیم کو انریچ کیا جاتا تھا ایڈوانس طریقوں سے اس فیول میں, مطلب کہ وار ہیڈ کی فیول میں انریچ کیا جاتا تھا. وہاں انہوں نے دیکھے, وہ سمجھ گئے کہ یہاں کوئی مزے کی چیز ہے. انہوں نے وہ بلو پرنٹس کلیکٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی اگر ہسٹری بھی دیکھیں نا تو یہ بھوپال سے آئے تھے, 1952 میں ہجرت کی تھی. اور ہجرت کیے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں. ایک کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے اس ملک کے لیے آئیں, تو اس ملک پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. تو وہ جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اس کے بعد جب بھارت نے ایٹمی پروگرام اپنا جو ہے وہ سر اعلان کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایٹمی ہتھیار ہمارے پاس, ہم اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ کینیڈا نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم بھارت کو امن کے پرپز سے وہ دیں گے. امن کے پرپز سے کون جو ہے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے اس دور میں. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی یہ تو ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو 1974 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے پہلا خط لکھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, جو ان تک پہنچا ہی نہیں. صحیح, اس لیے نہیں پہنچا کہ وہ کہا کہ یار کسی دیوانے کی بڑھ ہے. لکھ دیا کہ میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا چاہتا ہوں, بھروسہ ہی نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے دوسرا خط لکھا 2 مہینے بعد, وہ پہنچا بھٹو صاحب تک. بھٹو صاحب نے ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ چیک کروایا, آئی ایس آئی سے کروایا. خط کیسے فلٹر ہو کے پہنچا تھا یار, پہنچ جاتی ہیں چیزیں. پہلے تو کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ چیک ہوا تھا نا, پہلے بیک گراؤنڈ چیک. دیوانے کی جو بڑھ ہوتی ہے وہ ایک بار ہوتی ہے, دیوانہ دوسری بار بڑھ نہیں کرتا ہے. پوائنٹ مس کر دیا نا. پہلے فلٹر ہوا تھا, بیک گراؤنڈ چیک پہلے ہو گیا تھا, بیک گراؤنڈ چیک, اس کے بعد پھر خط پہنچا ہوگا نا. نہیں, یہ ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تھرو. اچھا, یہ سفارتکار کے تھرو جو ہے خط پہنچاتا ہے. اور پہلے نہیں پہنچاتا, کیونکہ بھٹو صاحب ایک طاقتور وزیر اعظم تھے. جیسے وزیر اعظم کو ہونا چاہیے, بھٹو صاحب ویسے وزیر اعظم تھے اپنے دور میں. شاید وہی ایک طاقتور تھے, وہی واحد طاقتور وزیر اعظم تھے. امید ہے آگے آنے والے اور ہوں گے, لیکن بھٹو صاحب فی الحال جو ہے ہمارے پاس ایک طاقتور وزیر اعظم کے طور میں مثال ہیں, بطور مثال. بیک گراؤنڈ چیک کروایا گیا, کہا گیا لیجٹ مین ہے, ان کو بلوا لیا گیا. تو یہ اپنے سارے بلو پرنٹس لے کے آیا, سب کچھ دیکھا, آئیڈیا پسند آیا, یہ واپس چلے گیا. کہا کہ آپ اس پہ مزید ورک کرو. اور جب بات کی طرف سے اعلان ہو گیا بھائی ایٹمی دھماکوں کا. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا نا بیچ میں جب وہ واپس گئے ہیں تو ڈچ انٹیلیجنس جو ادارہ تھا, انہوں نے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو جب پتا چلا کہ یہ بلو پرنٹس یاد کر رہے ہیں, ان کو کلیکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان تک پہنچانے کی ترغیب بنا رہے ہیں, تو ان کو کام ان کا روک دیا گیا تھا. یار یہ اس پہ مختلف آ رہے ہیں, مختلف آ رہا اس طرح سے ہیں کہ بعض جو ہے جیوش نیوز پیپر ہوگا, اسرائیلی اخبار, اور بعض انڈین اخبار, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو معلوم تھا. اچھا, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جب یورینکو میں جاب کر رہے تھے تب بھی امریکہ کو معلوم تھا, لیکن امریکہ نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ ایک تو پاکستان سے تعلقات اچھے تھے اس وقت امریکہ کے بہت زیادہ, اور دوسرا پاکستان ایک بہت اسٹرانگ جو ہے ون سائیڈڈ الائے تھا CIA کا سوویت کے خلاف کولڈ وار میں. ٹھیک ہے, یہ چیز نوٹ کرنے کی. انڈیا جو تھا وہ سوویت کی طرف بھی تھا, امریکہ کی طرف بھی تھا, لیکن پاکستان جو تھا اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس دور میں. تو امریکہ نے اس طرف نظر کیا کہ وہ اپنا الائے نہیں کھونا چاہتا تھا. ڈچ انٹیلیجنس کو اس وقت معلوم نہیں تھا. اچھا, جب انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا, جب بھٹو صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جو آر یا پار, جب بڑا مشہور تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے, گھاس کھائیں گے,
پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بلایا گیا, تمام بیگز اپنا سارا سامان لے کے آئے. بیسیکلی آئیڈیا تھا, ساز و سامان کچھ نہیں تھا, کہ ان کے پاس آئیڈیا تھا, ان کے پاس میموری تھی اس چیز کی. وہ بہت ذہین انسان تھے, اس میں تو کوئی دو رائے, بہت ذہین انسان تھے. یہاں 1976 میں پاکستان آئے, اس کے بعد ڈچ انٹیلیجنس کو پتا چلا کہ یہ کر گئے ہیں بھائی, پاکستانی ہے جب کر کے چلے جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کر گئے کچھ. تو اس کے بعد ان کو وہاں پہ باقاعدہ سزا ہوئی کورٹ میں, بہرحال انہوں نے واپس جانا نہیں تھا. یہاں میں ایک مزے کی چیز جو ہے وہ ایڈ کر دوں, جب 1976 میں وہ آئے تو وہاں اس وقت شادی شدہ تھے عبد القدیر خان صاحب. میں یہاں بہت اچھے لوگوں کو جانتا ہوں جو یورپ کی ایک عام سی NGO کے لیے پاکستان کی ساکھ داؤ پہ لگا کے پاکستان سے جانے کو تیار رہتے ہیں. ایک وائس آف امریکہ کی معمولی سی جاب کے لیے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کے بھاگ جانے کو تیار رہتے ہیں. میں کسی مخصوص ادارے یا کسی بات نہیں کر رہا, میں انڈیویجولی بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ شخص تھے جو بہترین جاب, بہترین مستقبل, تعلیم یافتہ, عقل والے, شعور والے, کسی بھی ملک میں جاتے تو کام کے بندے تھے. سب کچھ چھوڑ کے یہ آ گئے پاکستان, جبکہ کوئی مستقبل ہی نہیں تھا پاکستان میں. ان کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں تھا ان کا. بھٹو صاحب نے لیکن بہترین کام کیا, ان کو ایک ریسرچ لیبارٹری بنا دی, ان کو بالکل آٹونومس پاور دے دی کہ بھائی جو کرنا ہے آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. اور مزے کی بات آپ یہاں دیکھیں نا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے پاس صرف پاور تھی کہ بھائی آپ کو کھلی چھوٹ ہے, آپ نے یہ نیوکلیر بامب کتنے 5 سال کے عرصے میں بنایا تھا ہم نے. یہ اس پہ ڈسپیوٹ ہے کافی کچھ. ڈسپیوٹ بھی اس طرح ہے کہ آپ ریاستی طور پہ نہیں قبول کر سکتے کچھ بھی کہ ہم نے کتنے سالیں بنایا, ایک ہی سالیں بنا لیا, 2 سالیں بنا لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں 1978 میں تیار تھا, لیکن ہم کوئی حتمی بات نہیں کہیں گے کیونکہ ہماری ریاست کا موقف نہیں ہے کہ حتمی طور پہ کوئی بات کی جائے. انڈیا نے جو ہے اپنا جو نیوکلیر پروگرام تھا ان کا شروع ہوا کینیڈا کی مدد سے. کینیڈا نے مدد کی, پھر فرینچ گورنمنٹ نے مدد کی, اس کے بعد جرمنی نے جو ہیوی واٹر پرووائڈ کیا ان کو 1984 میں. اچھا اس کے بعد جو ہے ان کو USA کی مدد تھی, UK کی مدد تھی. 91 یا 92 میں ریکگنائز کیا تھا انڈیا نے اسرائیل کو, اس کے بعد اسرائیل کی مدد تھی. یہ 6-7 ملک تھے, یہ 6-7 ملک تھے جنہوں نے ٹیکنالوجی دی نیوکلیر ویپن کے لیے. اور ہمارے ساتھ کیا تھا, صرف امریکہ نے نظریں بند کی تھی تھوڑے, وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے. اور 90s میں چائنا نے آپ کو ٹیکنالوجی دی وار ہیڈس کے لیے, وہ بھی. اور اس سے پہلے لیبیا نے آپ کو فائنینشلی فنڈ کیا اس پروجیکٹ کو. لیبیا کے احسان تھے نا, لیبیا کے احسان تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اوپر جو وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے تھے. اس پہ آگے بات کرتے ہیں نارتھ کوریا کے بھی احسان تھے نا. نہیں, نارتھ کوریا, ایران کے بھی احسان تھے نا. اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن احسان تھے یا نہیں تھے یہ اپنے ویورز پہ جو ہے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ احسان تھے کہ نہیں تھے. اچھا بھائی 1976 میں عبد القدیر خان صاحب پاکستان آ گئے. ادھر رکتے ہیں نا تھوڑا سا, میں اس کو اور ایکسپلور کرنے چاہتا ہوں. مین ود دا مشن ٹو گیو دا ویپن پاکستان کے, بھائی اس کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہ ہو. مین ود دا مشن وہ آیا. اچھا اب ریاستی طور پر ہم مجبور ہیں کیونکہ بین الاقوامی, کیونکہ آگے یہ باتیں ہوں گی تو سمجھ آئے گا, بین الاقوامی طور پر ہم اون نہیں کر سکتے تھے اس وقت بھی. ہم نے ٹریٹی سائن کی ہوئی تھی کہ ہم نہیں بنائیں گے. آج تک بھی ہم بہت ساری چیزیں اون نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. اس وقت ڈاکٹر عبد القدیر خان, یار آپ کرو, پاکستانی حکومت کو نہیں پتا, جب تک آپ کر نہیں لیتے پاکستانی حکومت کو کچھ نہیں پتا جب تک آپ کر نہیں لیتے. حکومت کو, ریاست نہیں, ریاست اور حکومت الگ الگ ہوتی ہیں, تھوڑا اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ جب کر لیتے ہیں تو پھر ہم ڈھول بجا دیں گے. ایسا سین چل رہا تھا. ایسا سین تھا کہ سچی بات بتاؤں, جو اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا اس کی, تو اسٹارٹ میں جو لگتا ہے نا, میں تو لگتا ہے کسی کو یقین نہیں تھا کہ ہوگا. انفیکٹ بھٹو صاحب کے بعد جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو جب ضیاء الحق صاحب نے وہ جا کے دیکھا اس لیبارٹری کو, آرمی چیف نے اب تک دیکھا نہیں ہے, اپنی میں حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے جا کے دیکھا اس کو کہ بندے کیا کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. وہ اس طرح خفیہ طریقے سے کام کر رہے تھے کہ کچھ سیاستدان, کچھ آرمی آفیشلز اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. جب عبد القدیر خان صاحب پاکستان آ گئے تو CAA کو بھی نہیں پتا تھا کہ بندہ کر کیا رہا ہے. دبئی جا رہا ہے, فیکٹری قائم کر رہا ہے, ملیشیا جا رہا ہے, لیبارٹری قائم کر رہا ہے, کرنا کیا چاہ رہا ہے آدمی. اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ یار اتنی بغیر ریاستی مدد کے, دیگر ممالک کی ٹیکنالوجی کی مدد کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو چور کے طور پہ پکارتا ہے کہ چور تھے, پھیلاؤ کا کام کیا وغیرہ وغیرہ. اس کی بہت بڑی ریزن ہے
کہ انہوں نے دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسی کو دھوکے میں رکھا ہے 20-30 سال. پتا یہ بندہ کچھ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ نہیں پتا تھا. یہ نہیں پتا تھا, اور یقین بھی نہیں تھا کہ یار پاکستان نیوکلیئر ویپن کا پاور بن جائے گا. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو جب کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ نے بنانا ہے, تو سب سے پہلے انہوں نے UAE, عرب, اپنا مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک, خاص طور پہ لیبیا ایک طاقتور افریقی ملک تھا, یہاں پہ اپنے تعلقات نکالے. اس کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ, جرمنی, انگلینڈ اور ہالینڈ میں اپنے تعلقات نکالے. پیپل مینجمنٹ اس بندے کی جو تھی نا وہ ختم تھی. سید عابد کو بھی ریکروٹ کیا کہ بھائی آپ نے اسمگل کرنے ہیں پارٹس. دنیا کے کون سا کونا ہے جہاں سے پاکستان کے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں یا لیبارٹری تھے اس کے پارٹس نہ آئے ہوں, اور بغیر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی نظر میں آئے ہوئے. سمندروں سے کس طرح سے وہ آئے, کس سے واسطہ کیا گیا, کس کے جو ہے فیورز لیے گئے. یہ ایک بہت بڑی داستان ہے, بڑی حساس قسم کی داستان ہے. یہ پوری مکمل جگاڑ, مطلب کوئی ملک کی سپورٹ نہیں. سب چائنا بھی بہت بعد میں آیا تھا, 90s میں. چائنا جب آیا, دیکھیں چائنا جو ہے 90s سے پہلے دنیا میں اس کا کوئی ایسا رول نہیں تھا. ایک بہت بڑی طاقت تھی, سب کو پتا تھا. اسرائیل کام کر رہا تھا چائنا پہ, سوویت یونین چائنا پہ کام کر رہا تھا, امریکہ چائنا پہ کام کر رہا تھا, کہ سب کو پتا تھا کہ آنے والی دور کی سپر پاور ہو سکتی ہے, کیونکہ ون نیشن ہے. ون نیشن میں اور ڈائیورس نیشن میں فرق ہوتا ہے. ون نیشن اگر ایک مقصد پہ لگ گئی ہے نا تو 10 سال نہیں تو 20 سال وہ پاور بن جاتے ہیں. لیکن 2000 کے بعد جو ہے وہ چائنا کی ترقی میں بوم آیا. چائنا نے اپنی ایک حیثیت بنائی ہے دنیا میں. اس وقت تک اتنی کوئی حیثیت تھی نہیں اس کی. تو جناب یوں اپنے نیوکلیئر ویپنس پہ کام شروع ہوا. 98 میں پاکستان نے دھماکے کیے, اور نہ صرف دھماکے کیے بلکہ وہ تمام لوگ, وہ تمام ممالک جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, پاکستان نے نہیں, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے ان کو پے بیک کیا. لیکن آپ نے شروع میں بات کی نا کہ لیبیا کے احسان تھے, ابتدا میں یقیناً احسان تھے. سن 2003 میں ایک کال کی صرف بش نے معمر قذافی صاحب کو, یا تو اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کرو یا پھر ہم آگے ختم کرتے ہیں. وہ صاحب بھائی اپنی پابندیاں ختم کروانے کے لیے چلے گئے امریکہ. رو دھو کے جو بھی ہم پہ ختم کرو, ہم تو چاہتے نہیں تھے. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ہم نے اس چکر میں لگا دیا, سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا. اسنیچ کیا, دھوکہ دیا. ہمیں ڈاکٹر معمر قذافی صاحب نے پاکستان کو دھوکہ دیا. ٹھیک اسی طرح جب ایٹمی ایجنسی ایران گئی تو ایران نے آپ کو دھوکہ دیا. ایران نے آپ کا نام لیا بغیر اسٹیٹ کے طور پہ. تو پاکستان اس وقت ہاٹ واٹرز پہ تھا. 2003 میں یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. پاکستان پہ پابندیاں لگنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. پاکستان کیونکہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پے بیک مین ود دا مشن وہ تھا, اور وہ احسان فراموش نہیں تھے نا بالکل. ایگزیکٹلی, وہ پے بیک کر رہے تھے کہ چلو بیلنس قائم ہو جائے گا, دنیا بیلنس بھی کام ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے اسرائیل نے جب 1968 میں میرے خیال میں اسرائیل ایٹمی پاور بن گیا تھا, آج تک تسلیم نہیں کیا, لیکن سب کو پتا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایلیفینٹ ان دا روم, تو ان کا ایٹمی طاقت ہونا ایلیفینٹ ان دا روم ہے. سب کو پتا ہے کہ ہے, لیکن کوئی مانتا نہیں ہے اس کو کہ وہ ہے. 1968 کے بعد اسرائیل نے جو ہے اپنی ایک ڈاکٹرائن نکالی جسے کاؤنٹر کیا کہتے ہیں پرولیفریشن, جوہری عدم پھیلاؤ کے خلاف جو ہے ایک اپنی وہ نکال دی ڈاکٹرائن, کہ ہم نے کسی بھی اسرائیل مخالف ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا. صحیح. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اس سے بھی بچے. 1990s میں شاید میرے خیال میں اسرائیل نے ایک آپریشن کیا, آپریشن اوپرا کہتے ہیں اس کو. ایئر فورس گئی, اسرائیلی ڈیفینس فورس IDF جا کے اپنا نیوکلیئر ریئیکٹر تباہ کر دیے عراق میں. 2007 میں ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ تباہ کر دیے شام میں جا کے اسرائیل نے. اسرائیل والے آپریشن کو آپریشن آرچرڈ کا نام دیا گیا تھا. تو اسرائیل اس حد تک سینسیٹیو تھا کہ بھائی ہم نے نہیں چھوڑنا ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا جو ایٹمی کام کرے گا, جو ہمارے خلاف ہے. 2007 سے لے کے جو آپ نے بات کی نا کہ ہم نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا, میں اس کی جواب دے رہا ہوں. 2007 سے لے کر حسین پوری اور 2012 تک. حسین پوری کون ہے؟ حسین پوری اور شیر حسین پوری جو تھے وہ سائنٹسٹ تھے, نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ایران کے. پہلا سائنٹسٹ جو اسرائیل نے قتل کیا موساد نے تہران کے اندر, ایران میں گھس کے
ایران کا سائنسدان مارا سن 2007 میں, صحیح ہے. اور 2012 تک وہ 7 سائنسدان, فیروز پور نام تھا, فیروز نور نام تھا, مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا, جو لاسٹ سائنٹسٹ 2020 سے مارا ہے ان کو. چھوڑا کسی کو نہیں, کسی کو نہیں چھوڑا. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب واحد سائنسدان ہیں دنیا کے اس پوری کمپنی کے جو مافیا کے جو یہ لوگ کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں, جو اپنی طبعی موت مرے, جو موساد کی گولی ایسی ہے یہ گولی سے نہیں مرے. یہ آپ کی ایجنسی کا کمال تھا, ISI کا. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں نا, اسامہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت ریسٹرکٹ کیا تھا, وہ نہیں کہ حفاظت کے لیے تھا, لیکن یہ گریٹ ٹاپکس ہیں, اس پہ ریاست بات نہیں کرتی کہ ہم نے بچا کے رکھا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی بھی بچا کے رکھی ہیں. ذرا بات ہماری بات نہیں ڈسکس کر سکتے. اچھا یہاں بات آئی تھی, اچھا ہاں ہم بچا کے رکھتے ہیں, بہت رکھتے ہیں بچا کے. آپ نے بات کی نا کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اسامہ اگر میں آپ کو ایک سونے کا محل بنا دوں نا, سونے کا محل ہو اور اس میں دنیا کی ہر آسائش ہو, کوئی نعمت ایسی دنیا کی نہیں جو اس محل کے اندر نہ ہو, آپ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے حد یا پھر 1 سال آپ تنگ آ جائیں گے. انسان کی فطرت میں قید ہونا نہیں ہے, انسان آزاد رہنا چاہتا ہے. صرف یہ ایک انسان کی خواہش ہے, باقی جو ہمیں اپنی خواہشیں لگتی ہیں نا یہ سراب ہوتی ہیں, دھوکہ ہوتا ہے. تو ان کی ریسٹرکشنز تھیں ان کی جان بچانے کے لیے. مسئلہ یہ اب جب 2003 کا سین ہو گیا نا تو پاکستان اپنے اوپر بطور ریاست بلیم لیتا, تو آج میں اور آپ شاید بیٹھ کے اس طرح ویڈیو نہ بنا رہے ہوتے کیونکہ ہم پہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن دیکھیں نا, اب ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر کے اندر, ایک مثال اگر میں دوں, ایک گھر کے اندر کوئی اگر بندہ نشہ بھی کر رہا ہوتا ہے, بچہ نشہ بھی کر رہا ہوتا ہے, تو ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کو باہر چھپانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے کہ یار کیا کریں ورنہ گھر کی عزت چلی جائے گی, خاندان والے کیا پتا چھوڑ دیں, بالکل تباہ ہو جائیں, آئسولیٹ ہو جائیں. تو نشے والی تو ایگزامپل ویسے میں نے بہت ہی بھونگی دی ہے, لیکن آپ اپنی خامیاں نہیں دکھانا چاہتے لوگوں کو نا, اپنی خامیاں یا اپنے مس چیز نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم جو ہیں, کیونکہ ہم بطور حیثیت, بطور ریاست جو ہم نے بہت بڑے کام کیے. اچھا یہاں میں آپ کو تھوڑا سا مزے کی بات بتاؤں کہ ریاستی معاملات چلتے کیسے. جب ریاست بچانی ہوتی ہے تو صلح حدیبیہ ہوتا ہے. جب ریاست بچانی ہوتی ہے, جب ریاست پیچھے نہیں ہوتی ہے, جب آر یا پار ہوتا ہے, پھر غزوہ بدر ہوتا ہے. نہ صحابہ ڈرپوک تھے, نہ حضور وسلم کی ہمت کم تھی, لیکن صلح حدیبیہ کیا گیا. کیوں پوری ریاست آپ نے دیکھنی ہے, اب پوری مدینے کی عوام آپ نے دیکھنی ہے, تو کچھ ایسے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں جن کے نتائج آپ 10 سال بعد 20 سال بعد دیکھتے ہو. صلح حدیبیہ نہ ہوا ہوتا تو معاملات الگ ہوتے. صلح حدیبیہ ہونے کے کتنے عرصے بعد فتح مکہ ہو گیا. صحابہ بڑے مایوس تھے, بہت سارے صحابہ کہ یار یہ کس طرح کا معاہدہ ہوا ہے, تو سراسر ہمارے گھاٹے کا. لیکن جب ریاست بچانی ہوتی ہے تو معاملات کرنے پڑتے ہیں. معاملات وہی گریٹر پکچر, ایک بڑی پکچر دیکھنے کے لیے, کیونکہ ہم بڑے چھوٹے ذہن کے ہیں نا, ہم نہیں سمجھ سکتے بہت ساری باتیں. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر پکچر کے 2 سائڈ ہوتے ہیں اور دونوں سائڈ صحیح ہوتے ہیں. اگر میں مغربی ملک بن کے دیکھوں اور میں پاکستان کو دیکھوں گا یار کر کیا رہا ہے, یہ تو ایٹمی پھیلاؤ کرے جا رہا ہے, ایران کو تباہ کر دے گا, وہ سارے بینک شینک اس کے قبضے میں, اب تو ہر IT کا بڑا ہیڈ کوارٹر بھی اس کے قبضے میں ہے, وہ انڈکلیئرڈ سپر پاور بنا ہوا ہے. اب میں دیکھوں کہ یار اس کے تو تحفظات کرنے ہیں. یہودی تو بڑے خطرناک قسم کے, کیونکہ انہوں نے منو سلوا کھایا ہوا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں, میں پاکستان کو بولوں گا یار انسان کے بچے بنو, تمہارے سارا دانا پانی بند کر دیں گا. میں ایز اے پاکستانی ریاست اپر اس میں جا کے دیکھوں. اب آپ یہ دیکھیں نا اس کا فائدہ کیا ہوا فائدہ. 2003 میں جب یہ کیس ہوا, مشرف صاحب کی حکومت تھی, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب بلایا گیا, بتایا گیا بھائی یہ سب کچھ ہو چکا ہے, اب یا تو پاکستان فال ڈاؤن لے یا آپ لو. صحیح ہے. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب میں بتاؤں نا آپ کو, جس طرح کے وہ لوگ جو کیے, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب 1000 دفعہ جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرتے پسند نہ کرتے. انہوں نے وہی کیا, انہوں نے سب کچھ اپنے اوپر لیا کہ بھائی یہ جو معاملات تھے سارے میں نے کیے, پاکستان کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا ہمارے حوالے کرو. مشرف صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. یہاں سے مشرف صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. دوسری طرف سے سیاستدان کھڑے ہوئے, ان کو بھی کہا گیا کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے. پھر مشرف صاحب نے کہا دیکھیں یار میں بڑا مجبور ہوں, یہ مانتے نہیں ہیں, سیاستدان بڑے نالائق ہیں میرے, مانتے ہی نہیں ہیں, کیا کریں, عوام کھڑی ہو جائے, میں ان کو ہاؤس اریسٹ کرتا ہوں. ایسی کی تیسی ہے. ہاؤس اریسٹ کیا 2009 میں, وہ وہاں سے بری ہو گئے. ہاؤس اریسٹ ہم نے بہت سارے لوگوں, ہاؤس اریسٹ مطلب وہ سیف ہاؤس میں رکھا, ان کو سیف ہاؤس میں رکھا, پروٹیکشن کی مثال سے. آؤ مار کے دکھاؤ,
مار کے دکھاؤ. یہ موساد کے جو پروفائل ہے نا انٹیلیجنس کی, اس پہ بہت بڑا داغ ہے کہ تم نے سب مار دیے. جو مطلب کہ گاڈ فادر آف ایران نیوکلیر پروگرام بھی کہا جاتا ہے ان کو, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, آج تک مغربی میڈیا میں اسے ایٹم بم نہیں کہا جاتا, اسے مسلم بم کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ اتنی بڑی اہمیت ہے ایٹم بم کی. ہاں, ہم سمجھتے ہیں. آپ لوگ طنز میں کہتے ہیں نا کہ بھوک لگی تو ایٹم بم سے روٹی لگا کھا لو. سر جی آپ بولنے کے قابل ہو, بھوک لگی ہے تو اس ایٹم بم کی وجہ سے اللہ کے حکم سے. بے شک وہ نہ ہوتے تو آپ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. آپ کے اتنے دشمن ہیں, آپ کے اتنے زیادہ دشمن ہیں. آپ ایک بڑی پکچر جب ہم دیکھتے ہیں نا, ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سطحی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ صرف وہ دیکھ رہے ہو کہ ایٹم بم میں بجلی نہیں ہے, ایٹم بم میں سڑکیں نہیں بنی ہوئی. وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایٹم بم ہے تو آپ سلامت ہیں. آپ سیالکوٹ کے اس گاؤں سے پوچھیے, شکر گڑھ نام ہے اس گاؤں کا. اسامہ 1971 میں وہ گاؤں انڈیا کے حصے میں آ گیا تھا. اچھا. اس کے بعد سے جب بھٹو صاحب کی کمپلیٹ بہت ہی کہتے ہیں بہترین ڈپلومیسی تھی. وہ جنگ ہم ہارے تھے, بہت سارے ریزنز ہیں اس کے, لیکن ہم ٹیبل پہ وہ جنگ جیتے تھے. بھٹو صاحب وہ جنگ ٹیبل پہ جیت کے آئے تھے. علاقہ ہم نے واپس لے لیا, لیکن 97-96 تک اس علاقے کے لوگ پکا مکان نہیں بناتے تھے, حویلیاں کوٹھیاں نہیں بناتے تھے کہ یار پھر جنگ ہوگی, ہم گرداسپور کے قریب ہی ہیں تو ہم پہ آ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے ہم. 98 میں جب دھماکہ ہوا سب سے زیادہ خوشیاں وہاں منائیں گے. اور 98 کے بعد لوگوں نے پکے گھر بنانا شروع کیے کہ اب ہم محفوظ ہیں. اب محفوظ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی رحلت کے بعد سب سے زیادہ جو غم منایا گیا وہ اسی گاؤں میں منایا گیا. بھائی آزادی کا پوچھنا ہے نا, جا کے کشمیر میں پوچھو, فلسطین میں پوچھو, آزادی کا مطلب سمجھ آتا ہے. جب آپ ایسے ان لوگوں سے باتیں کرتے ہو نا, آپ کو آزادی کا مطلب سمجھ آتا ہے. ہم بہت فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں چیزیں, بہت. ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اگر یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, میرا اپنا ایک تجھے پتہ ہے پوائنٹ آف ویو ہے, اور بہت سارے گرے ایریاز میں سمجھتا ہوں کہ ریاست زیادتی کر دیتی ہے, ہو جاتی ہے کر دیتی ہے, فور گریٹر پرپس ہو جاتی ہے. گریٹر پرپز نہیں بھی تو کر دیتی ہے, لیکن یار ہمیں نا گریٹر پکچر دیکھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اچھا ایک بات یہ بتا, میں ڈاکٹر عبد القدیر خان ناراض کیوں ہوں؟ ناراض ایک بندہ ہے جو پورے ریاست, ایک بندہ ہے, میں یہ سوچتا ہوں ایک ہیرو ہے. ایک تو انہوں نے ریاست کو ایٹم بم دے کے بچایا, پھر انہوں نے پوری ریاست کا بلیم جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا کہ میں ہوں. یہ مطلب اتنی بڑی, یہ دوسری بڑی قربانی تھی. پھر ان کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں, ہوش و حواس میں سب انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے. ان سے زیادہ محب وطن میں نہیں سمجھتا کوئی اور ہے ایسے ہی. حالانکہ اور بڑے درویش قسم کے بندے تھے یار, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, بار بار دعا کرنے کا دل چاہتا ہے ان کے لیے. پھر ناراض کیوں ہوئے؟ دیکھیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, آنے سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی جاسوس نہیں تھے لیکن بہترین جاسوس تھے. وہ اس وقت نیوکلیر سائنٹسٹ نہیں تھے لیکن انہوں نے نیوکلیر ویپنس بنایا, نیوکلیر فزسٹ بنے. وہ کوئی کارٹل نہیں چلاتے تھے لیکن انہوں نے ساری دنیا سے وہ جو ہے وہ منگوائے. وہ کوئی سپر پاور نہیں رکھتے تھے لیکن وہ ہمارے سپر ہیرو ہیں, لیکن وہ انسان تھے. تمام تر خوبیوں کے باوجود وہ انسان تھے. انسان ناراض ہوتا ہے. کچھ رولز ہوتے ہیں نا جو تبھی ختم ہوتے ہیں جب آپ قبر میں جاتے ہو. وہ جاسوس سے, جاسوسی کا ان کا دور تھا 6 سال کا. وہ نیوکلیر سائنٹسٹ کا ان کا دور تھا کوئی 30 سال کا لگ بھگ. انہوں نے جو ہے تمام معاملات جو ہے منگایا, سب کچھ کیا. جو ان کا ایک پورا دنیا میں ان کا جو نیٹ ورک چلا, جسے ڈاکٹر خان نیٹ ورک کہا جاتا ہے, دنیا کا سب سے مشہور نیٹ ورک ہے ڈاکٹر خان نیٹ ورک. وہ دور چلا ان کا 20 سال کا. وہ رول ختم ہو گیا. یہ جو رول تھا نا آخر میں کہ قربانی والا, اپنے اوپر لینے والا, یہ رول تھا قبر تک چلنے والا رول. انسان ایک حد کے بعد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ عمر کا بھی انسان کے عمل دخل ہوتا ہے. ہر جوانی جو ہے وہ اس کی برداشت الگ ہے, بچپن کی برداشت الگ ہے, بڑھاپے کی برداشت الگ ہے. اب ریکگنائزیشن ویسے نہیں دی جا سکتی تھی ان کو رستی طور پہ. جب ریاست نے ان کو ڈس آن کر دیا, بظاہر ڈس آن نہیں کیا ریاست نے, آخر وقت تک پروٹیکٹ کیا, گارڈ آف آنر دیا. ابھی میں پکچر دیکھ رہا تھا ایمبولینس کے اندر جہاں پہ وہ جنرل تھے, جو جنرل یا کرنل کون سلوٹ مار رہا تھا گاڑی کے اندر کھڑے ہو گئے, کیونکہ وہ ویسے تو گارڈ آف آنر دیا ہم نے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ فوجی جوانوں کے کندھوں پہ لے کے گئے. اور یہ ایسے بڑی بات نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی بہت وہ قابل نہیں تھے, وہ اس سے بہت زیادہ چیزوں کے قابل تھے, لیکن بطور ریاست
اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی مجبوری ہے. مطلب اب مزے کی بات ہے لیکن یار نا, پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو تو آ جانا چاہیے. جب گارڈ آف آنر دے پرائم منسٹر صاحب کی اپنی مجبوری ہے, جنازے میں نہیں جاتے, وہ جنازے بھی نہیں جاتے, اپنے اپنے انسان کی ہر کی وہ ہوتی ہے, عقیدے کہہ لیں, سوچ کہہ لیں, کیا کہہ سکتے ہیں, عقیدے کہہ لیں. اور جب پریزیڈنٹ کیوں نہیں ہے, پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ کراچی میں تھے اور کچھ وہ کچھ سائن وائن کا چکر چل رہا ہے. چلو سیاست اس کو تھوڑا سا رہنے دیں. فادر آف نیوکلیئر پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو ہاں یار تھے. بطور قوم ہم نے زیادتی کی ہے, بطور قوم, بطور ریاست ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. دیکھیں یہی کہیں گے. دیکھیں بطور قوم ہمارا امتحان اب شروع ہوا. میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا بیٹھے ہوئے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ساما کے ساتھ کہ پاکستان نے بیسکلی صرف 4 قومی ہیرو پیدا کیے ہیں. ایک وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, نوبل پرائز فزکس میں, کسی کو ان سے اعتراض ہے تو وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کے ہیرو ہیں, مانے نہ مانے. دوسرے تھے ہمارے جناب ایدی صاحب, کوئی شک نہیں, وہ قومی ہیرو ہیں, کوئی شک نہیں. تیسرے میڈم لطفہ, کوئی شک نہیں. اور چوتھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, کوئی شک. اور نیشنل ہیرو کی جو کہانی شروع ہوتی ہے نا عوام پہ, وہ ان کے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے. اب جو ہے ہم نے کچھ ریکارڈ دینا ہے, اب ہم نے قبول کرنا ہے. دیکھیں ریاست نے جب ایک موقف لے لیا نا کہ ہم اس میں جوہری عدم اس پھیلاؤ میں شامل نہیں ہیں, تو ریاست انہیں آن نہیں کر سکتی کسی بھی موقع پہ. ہماری ریاست کا جو سب سے بڑا ایک ایشو ہوا نا, وہ تھا انٹلیکچوئل طبقہ. ہمیں انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے مخلص نہیں ملا اس لحاظ سے کہ جس لحاظ سے ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بیانیہ جو ہے وہ ہم اور آپ جیسے لوگ بنائیں گے, یوٹیوبرز بنائیں گے, ٹی وی پرسنالٹیز بنائیں گے, آرٹسٹ حضرات بناتے ہیں بیانیہ, قوم کا بیانیہ جو بناتے ہیں. ریاست نہیں بناتی, ریاست نہیں بناتی, کھڑے ہو کے آن نہیں کرتی ہے. دیکھیں ہم نے بیانیہ, ہم نے کیا کیا, ہم تھے 2 انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے. ایک وہ انتہا تھی جو یورپ کی طرف دیکھتی ہے صرف اور صرف, نہیں جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بڑا ظالم ہے جی. دوسری وہ انتہا تھی جو عوامی لہجہ ہوتا ہے کہ جی ریاست نے بڑا ظلم کر دیا, یہ دیکھو یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا. اب ریاست کی مجبوری دیکھیے کہ ریاست کو دوست بھی برا بول رہے ہیں, دشمن بھی برا بول رہے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے. اب افغانستان ایشو پہ آپ دیکھ لیں نا, امریکہ کہتا ہے اور پورا یورپ کہتا ہے کہ یار پاکستان نے ہمیں شکست دی, بغیر بل پیش ہو رہے ہیں کانگریس میں. ہاں سمجھ, بغیر بل پیش ہو رہے ہیں تو نہیں کر رہی, لیکن عوام جو ہے, عوام کہتی ہے جی, عام عوام جس کو نہیں پتا ہوتا کچھ بھی, یہ پاکستان نے بڑا ظلم کیا جی افغانستان میں, دیکھو جی امریکہ کا ساتھ دیا, وہ دیا. اور ریاست بیچاری سر پکڑے بیٹھی ہے یار, کیا ہو گیا, کوئی ایک سچا ہوگا, 2 سچے ہوں گے. بیانیہ بنانے والے ہمیں غلط لوگ ملے. یہ ہماری ریاست کا جو ہے نا المیہ 70 سال سے آوازیں غلط ملی ہمیں, ہمیشہ آوازیں غلط ملی. ایگزیکٹلی, بڑا ہے. چلو یار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی اور سارے معاملات ہم نے ڈسکس کیے, ویڈیو ویسے بھی لمبی ہو رہی ہے. ایٹ دا اینڈ آخری کے چند باتیں, مطلب ایک سوال ہے میرے ذہن میں, اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں. انڈیا نے عبدالکلام آزاد, اے پی جے عبدالکلام آزاد کو ریکوگنائز کیا اور بڑا گارڈ آف آنر پیش کیا. ہماری کیا مجبوریاں تھی کہ ہم اس طریقے سے نہیں کر پائے. یار اے پی جے عبدالکلام جو تھے نا, ان کے پیچھے پوری ریاست کھڑی تھی. نمبر 1, صحیح ہے, ریاست کے ساتھ کینیڈا کھڑا تھا, پہلا وہ تھا. کینیڈا کے ساتھ جرمنی, یو کے, یو ایس اے, رشیا, اسرائیل, یو کے. کون پکڑتا؟ سب آتے ہیں لائن میں جو جو اس میں شامل تھے, تمام قوتیں ہی شامل تھی. تو مطلب ان کے پیچھے وزن زیادہ تھا. اچھا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 1 مین آرمی تھا سر. ایک طرف وہ جو کبھی ٹیسٹ سیریز بھی کینسل کیے انہوں نے, کیا کہلاتے ہیں یہ 5 اسٹارز, 5 کیا کہلاتے ہیں یہ ملک, 5 آئیز. تو وہ سارے ان کے ساتھ تھے اور وہ اپنی مافیا چلا رہے تھے یورینیم کی, جو ابھی بھی کنٹینر میں بک رہے ہوتے ہیں, وہ چلا رہے تھے. اور یہاں پہ ہم بھی تھے لیکن ہم شیڈو کے اندر تھے. اور ہمارا جو بندہ تھا 1 مین آرمی تھا, وہ 1 مین آرمی تھا, جینیس تھا. تو ہمارا ویسے ہی مقصد جو تھا, نہ عبدالقدیر خان صاحب کا مقصد تھا کہ وہ ہیرو بنے, سمجھ رہے ہیں, نہ ہمارے انہیں ہیرو نام ماننے سے ان کے رتبے میں یا ان کی کاوشوں میں کوئی کمی آ جائے. عوام کے دل سے کون نکالے گا, یہ نظریہ سیٹ کرنے والے ہمارے بچے پڑھیں گے ان کو, ان کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری آنے والی, جب تک پاکستان قائم و دائم ہے, عبدالقدیر خان صاحب کا رول پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, کوئی مٹا نہیں سکتا ہے, مٹا نہیں سکتا بے شک. اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی. زیادہ پولیٹیکل, لوکل پالیٹکس والی ڈسکشن نہیں تھی, جیو پولیٹیکل زیادہ ہم نے کی.
کیونکہ یہ بیسیکلی نیوکلیئر جیو پالیٹکس سے بات کی ہم نے. نیوکلیئر جیو پالیٹکس پہ بات کی, کیونکہ ایک گریٹر پکچر میں ایز اے ٹریبیوٹ ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سمجھنے کی بے حد بے انتہا ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.